السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں اقبال صادق آپ کی اردو کا ٹیچر الازہر آن لائن کلاسز کی طرف سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پچھلے کلاسز سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے علم، تعلیم، نالج، ویدیا اور شکشا کا جو سلسلہ شروع کیا ہے آن لائن، آج ہم اس کو ایک بار پھر آگے لے جانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آئیے ہم آج کی نئی کلاس کا سلسلہ کلاس سیکنڈ ایئر کی اردو کی کتاب کی حصہ نظم سے شروع کرنے جا رہی ہے، جو میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ چکا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کلاسز اور لیکچر میں ہم نے کلاس سیکنڈ ایئر کی اردو کی کتاب کا پہلا مقالہ جو مولانا شبلی نعمان نے تحریر کیا تھا وہ پڑھا ہے، لیکن آج ہم اسی کتاب میں جو حصہ نظم ہے ہم وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور حصہ نظم میں ہمارا پہلا شاعر جو ہے سامنے آپ کے میں لکھ چکا ہوں کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال۔ ہمارے آج کا جو موضوع ہے یہ اردو ادب کا وہ درخشاں ستارہ ہے جس کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جہاں اردو سمجھنے والے، اردو بھولنے والے، اردو پڑھنے والے موجود ہیں، سب اسی نام سے واقف ہیں۔ ایک ایسی نابغیر روزگار ہستی گزری ہے جس کا نام سب جانتے ہیں، سب اسی نام سے واقف ہیں، جس کو شاعر مشرق یعنی مشرق کا شاعر کہا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ پوری اردو دنیا کا شاعر ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں کہ صرف پاکستان کا قومی شاعر ہے۔ جہاں بھی اردو سمجھنے والے، پڑھنے والے، بولنے والے موجود ہیں، سب اسی نام کو جانتے ہیں اور سب اسی شخصیت سے محبت کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے۔ تو آئیے آپ سب اپنی کتابیں صفحہ نمبر 187 حصہ نظم صفحہ نمبر 187 پر ہمارا جو پہلا شاعر ہے آج ہم اس کے بارے میں پڑھنے جائیں گے۔ صفحہ نمبر 187 پر اپنی کتابیں ملاحظہ کیجیے۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ فخر کرتا ہوں، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارا قومی شاعر علامہ محمد اقبال ہے۔ اقبال کے نام کی نشان میں لکھ چکا ہوں کہ حالات زندگی یا بایو ڈیٹا۔ اقبال نے تو ویسی لمبی چوڑی 61 سال کی زندگی گزار کر اسی دنیا سے کوچ کر گئے، لیکن یہاں ہم اس کی زندگی کی کچھ ہائی لائٹس، اس کی زندگی کی کچھ جھلکیاں اور کچھ خاص یعنی چیدہ باتیں پڑھیں گے تاکہ اقبال کے بارے میں ہم کو معلوم ہو جائے کہ اقبال کی پیدائش کہاں پر ہوئی ہے اور کب ہوئی ہے، پھر اقبال کی ابتدائی تعلیم کہاں پر ہوئی ہے، اس نے کہاں پر تعلیم حاصل کی، کن کن شفیق استادوں کے زیر سایہ رہ کر وہ ایک علامہ اور بڑی شخصیت بن گئی، اور آگے چل کے اس نے اپنی زندگی، عملی زندگی کا آغاز کس شعبے سے کیا، اور 61 سال کی پوری زندگی گزارتے ہوئے اس نے کون سا نمایاں کام کیا ہے، کون سی کارہائی نمایاں سر انجام دی ہے، اور پھر کس سال، کس سن اور کس وقت وہ اسی دنیا سے کوچ کر گئے، یہ ساری باتیں ہم اس کے اندر پڑھنے جائیں گے۔ میں دوبارہ وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہے ہیں، اردو کی ریڈنگ مشکل نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ اس کی ریڈنگ خود کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو مشکل الفاظ کا استعمال ہو چکا ہے، یا اس کے اندر جو خاص نکتے ہیں، یا اس کے اندر ایسی نکتے اور ایسی باتیں جو آسانی سے آپ کی سمجھ میں نہیں آتے،
وہ یہاں پہ میں آپ کو بتانے، ایکسپلین کرانے اور اسی مشکل الفاظ اور مشکل نقطوں کا تفہیم کرانے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اقبال کے نام کے نیچے اس کی تاریخی ولادت یعنی تاریخی پیدائش لکھی گئی ہے کہ اس کی تاریخ مطلب کہ اس کی پیدائش کہاں پر ہوئی اور کب ہوئی ہے۔ تو دیکھیے میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ چکا ہوں کہ اقبال کی پیدائش 9 نومبر 1877 کو پاکستان کے پنجاب کے ایک علاقے سیالکوٹ میں ہوئی۔ اسی طرح 61 سال کی لمبی چوڑی زندگی گزارنے کے بعد یعنی اپنی زندگی کی 61 بہاریں دیکھنے کے بعد اقبال 21 اپریل 1938 کو پنجاب کی دارالحکومت لاہور میں انتقال کر گئی اور شاہی قلعے کے بڑے دروازے کے قریب ہی اپنی قبر میں آسودہ خاک ہے۔ اسی حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ 1877 میں اس کی پیدائش اور 1938 میں اس کی فوتگی ہوئی ہے، تو اس حساب سے اقبال کی پوری زندگی 61 سال بنتی ہے، جو آپ نے اپنے دماغ میں ذہن میں نوٹ کرنا ہے، کیونکہ پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے MCQs میں پوچھا جاتا ہے کہ اقبال کی پوری زندگی کتنی سال تھی، تو پوری زندگی 61 سال تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں کہ اقبال پیشے کے لحاظ سے کیا تھے، یا اس نے تعلیم کی تکمیل کے بعد اپنی پروفیشنل یا عملی زندگی کا آغاز کس شعبے سے کیا۔ تو یہ آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جب اس نے فارسی زبان میں MA کیا تو اس کے بعد اس نے پروفیسری کا شعبہ اپنایا اور وہ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ہندوستان اور اسی طرح جرمنی چلی گئی۔ پھر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کیمبرج یونیورسٹی انگلستان چلی گئی۔ وہاں پر ڈاکٹریٹ یعنی PhD کرنے کے بعد پھر پاکستان چلے آئے۔ اسی طرح پیشے کے لحاظ سے وہ ایک فلسفی، اسی طرح وہ ایک شاعر، اسی طرح وہ ایک ادیب یعنی ماہر زبان، اس کے ساتھ ہی ایک پروفیسر اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک وکیل اور سیاستدان تھے۔ اقبال ہماری طرح نہیں تھا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کام سے وہ اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کر لیتے ہیں، پوری زندگی اسی کام، اسی جاب، اسی شعبے میں گزارتے اسی طرح آخرکار وہ اپنی زندگی جو ہے نا ختم کر لیتے ہیں اور اسی دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ لیکن اقبال ایسا نہیں تھا۔ اقبال نے اپنی زندگی میں کئی شعبوں سے، کئی پیشوں سے اور کئی عہدوں سے اپنے آپ کو محسوس کر لیا ہے، جس میں آپ کے سامنے میں لکھ چکا کہ فلسفی بھی تھا، شاعر بھی تھا، ادیب بھی تھا، پروفیسر بھی تھا، ساتھ ہی وکیل اور سیاستدان بھی تھے۔ اسی طرح اقبال کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ کئی زبانیں اس کی پیشورانہ زبانیں تھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی اپنی مادری زبان جو تھی وہ پنجابی تھی۔ پنجاب کے سیالکوٹ میں اس کی پیدائش ہوئی تھی اور اسی طرح اس کی جو مادری زبان تھی، مدر ٹنگ جو تھا، وہ پنجابی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے فارسی زبان میں ماسٹر کیا تھا اور پاکستان کی جو قومی زبان ہے اردو، اس میں شاعری کیا کرتی تھی۔ تو اسی طرح میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں کہ اقبال کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا، جس میں اردو، فارسی، عربی، پنجابی اور جرمنی، اسی طرح انگریزی پر بھی خوب کمال حاصل تھا، اور ان ساری زبانوں کا استعمال وہ اپنی تحریروں میں، اپنی شعر و شاعری میں اور اپنی لکھی ہوئی تحریروں میں کیا کرتے تھے۔ تو اقبال کو کئی زبانوں پر کمال حاصل تھا، جس میں جرمنی، انگریزی، فارسی، اردو، عربی، پنجابی اور اردو تھی۔ یہ تھے اقبال کے بارے میں کچھ باتیں جو آپ کو معلوم ہو گئی
کہ اقبال کی پیدائش 1877 کو سیالکوٹ میں ہوئی، وفات اس کی 1938 کو لاہور میں ہوئی، پوری زندگی 61 سال تھی۔ اسی طرح اقبال پیشے کے لحاظ سے ایک فلسفی، شاعر، پروفیسر، ادیب، وکیل اور سیاستدان تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا جو میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں۔ لیکن یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتانے جاؤں گا۔ اکثر اوقات آپ سے پیپر میں یا انٹرویوز میں لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اقبال کے والد صاحب کا نام کیا ہے، تو آپ اسی حالاتی زندگی کے اندر پڑھ سکتے ہیں کہ اقبال کے والد محترم کا نام تھا شیخ نور محمد۔ شیخ نور محمد اقبال کے والد صاحب کا نام تھا۔ اور اسی طرح اکثر اوقات یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اقبال کے والدہ محترمہ کا نام کیا ہے، تو یہ آپ کی اسی کتاب اور حالاتی زندگی میں موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارا قومی شاعر ہے، اسی لیے ہمیں اقبال کے بارے میں یہ بنیادی معلومات جو ہے معلوم ہونی چاہیے۔ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد اور اس کی والدہ محترمہ کا نام امام بی بی تھا۔ اقبال کی والدہ محترمہ کا نام تھا امام بی بی۔ تو یہ ایسی چند ایسی باتیں ہیں جو آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اقبال کی اسی حالاتی زندگی میں اور یہاں پہ اقبال پر جو تنقیدی نوٹ لکھا گیا ہے، اس میں جو مشکل الفاظ کا استعمال ہو چکا ہے وہ میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ چکا ہوں۔ اب ہم اس کو پڑھنے جائیں گے کہ ان مشکل الفاظ کی معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تاکہ یہ آپ سمجھ جائے اس کا مطلب، اس کی معنی اور اس کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آوت ہے، تاکہ اچھی طریقے سے آپ اسی سبق، اسی حالاتی زندگی کو پڑھ سکیں اور آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ تو اسی حالاتی زندگی کے اندر ایک لفظ کا استعمال ہو چکا ہے جو ہے شفیق۔ شفیق عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی معنی ہے شفقت کرنے والا۔ بالفاظ دیگر اس کو ہم مہربان بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم ایک ہمدرد دوست بھی کہہ سکتے ہیں، جو کسی کا ہیلپ کرتا ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس میں ایک اور لفظ کا استعمال ہو چکا ہے کہ استاد میر حسن کے زیر سایہ رہتی ہوئی اقبال کی خفیہ صلاحیت آپ جانتے ہیں، فن کو کہتے ہیں، ہنر کو کہتے ہیں، جوہر کو کہتے ہیں، قابلیت کو کہتے ہیں، ٹیلنٹ کو کہتے ہیں۔ یعنی اقبال جو اتنا گیانی ہو گیا، اقبال جو اتنا مطلب کہ علم کا ایک خزانہ، علم کا ایک دیوتا بن گیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ ایسی شفیق استادوں کے زیر سایہ رہ کر اس کی چھتر چھایا میں اقبال کی خفیہ صلاحیتیں، یعنی اس کے اندر جو پوشیدہ اور پنہا صلاحیتیں تھی، اس کو پالش کر کے ان استادوں نے، یعنی میر حسن اور پھر کالج میں پروفیسر ارنلڈ کے خصوصی محنت اور محبت اور شفقت کی وجہ سے اقبال بن گئے۔ جو کہتے ہیں نا کہ اقبال میں اقبال نہیں ہے، اقبال کی اقبال میں اقبال نہیں ہے، مانا کہ تیری عشق میں دیدار نہیں ہے۔ اور آگے چل کے اس نے لکھا ہے کہ اقبال نے جب وکالت شروع کی تو اس کا دل وکالت سے اچٹ ہوگا، اچٹ میں دل بیزار ہونا، دل کا تنگ ہو جانا، طبیعت نہ لگنا۔ اور آگے ایک لفظ لکھا ہے کہ اقبال 1938 کو اپنی خالقی حقیقی سے جا ملے۔ خالق حقیقی کیا ہے؟ خالق بنانے والا، تخلیق کرنے والا، اور حقیقی جس میں کوئی شک نہیں ہو، یعنی حقیقت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی معبود حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ کہتے کہ اقبال کو تاریخ عالم، یعنی پوری دنیا کی تاریخ اس نے اسٹڈی کی تھی، اسی وجہ سے اس کو مسلمانوں کی زوال اور اس کی زمین بوس ہونے کے بارے میں معلوم تھا کہ مسلمان اتنی قسم پرسا کیوں ہو گئی۔ اسی وجہ سے تو اقبال اسی تاریخ سے آگاہ تھی، اسی وجہ سے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ شاہی تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، شاہی تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، تو اور بھی اس آگ کو بازو سے ہوا دے۔
اسی لیے کہتے ہیں کہ تاریخی عالم، دنیا کی تاریخ کی اسٹڈی اس نے کی تھی، پوری دنیا کی تاریخ سے وہ آگاہ تھے کہ مسلمانوں نے ماضی میں کس طرح کی زندگی گزار کر اپنی آپ کو منوایا تھا، اور اب مسلمان کیوں اتنی ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اقبال نے جو کچھ لکھا ہے، اس نے اپنی شاعری کے ذریعے، اس نے اپنی فلسفیانہ خیالات کے ذریعے، اس نے اپنی لکھی ہوئی تحریروں کے ذریعے مسلمانوں کو ایک ایسے ڈگر پر روانہ کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن گئی، مسلمانوں کے لیے نشانی راہ بن گئی، مسلمانوں کے لیے اس نے ایک رستہ، اس کی شاعری مسلمانوں کے لیے ایک رستہ ہے، جس کی وجہ سے اس نے مسلمانوں کو خواب غفلت اور خواب خرگوش سے بیدار کر کے اس کو اپنا مقام دکھایا۔ بلکہ اقبال یہی تھی مسلمانوں کے لیے کہ اب جس کی جی میں آئی وہی پائی روشنی، بقول قتیل شفائی، وہ کہتے ہیں کہ اب جس کی جی میں آئی وہی پائی روشنی، ہم نے تو دل جلا کے اسمیام رکھ دیا۔ اور آگے ہے کہ حرکت و عمل، ہمیشہ اس نے شاعری میں، ہمیشہ اس نے تحریروں میں، ہمیشہ اس نے اپنے مقالوں میں، اور ہمیشہ اس نے اپنے خطبات میں مسلمانوں کو حرکت و عمل کی، حرکت و عمل کا درس دیا ہے کہ آپ محنت کریں، آپ مشقت کریں، اسی لیے آپ لوگ آگے بڑھ کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اقبال کی شاعری اس ڈگر کی شاعری ہے، اس چوٹی کی شاعری ہے، اس دولت اور اس سمندر کی گہرائی ہے کہ اس میں صرف خالی خولی باتیں نہیں ہیں، اس میں گلابوں کی، محبوبوں کی، عاشق اور معشوق کی کلچھریاں نہیں ہیں، بلکہ اقبال کی شاعری جو ہے اس میں جدت اور ساتھ ہی روایت کا امتزاج، آمیزش یا ملاوٹ ہے۔ اقبال کی شاعری میں پرانے خیالات، پرانی روایات، پرانی طریقے سے جو شاعری کیا کرتی تھی، جس طریقے سے شاعری میں وہ خیالات بیان کرتی تھی، اس کے ساتھ ہی جدت، نیا طریقہ، پرانی اور نئی، قدیم اور ماڈرن طریقے کو ملا کر اقبال نے ایک الگ رستہ نکال کر اس طریقے سے اس نے شاعری کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے بے مقصد شاعری میں مقصدیت پیدا کر دی۔ اس طرح اقبال کو کئی ناموں سے یاد بھی کیا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ شاعر مشرق۔ اسی طرح اقبال کو حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ اس نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمان قوم کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ اسی طرح یہاں پر ہے کہ حکیم الامت بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اقبال جو تھا وہ مسلمانوں کا ایک پیشوا تھا، مسلمانوں کا ایک رہنما، رہبر اور رستہ دکھانے والا تھا۔ اور اس میں ایک لفظ اور بھی لکھا گیا ہے کہ وہ نباز فطرت تھے۔ نباز نفس کو کہتے ہیں، اور اسی نفس ہی انسان کی حقیقت، اس کے اندر کی جسم کا اور اس کی حرارت کا اور اس کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی سانسیں چلتی ہے یا وہ مطلب کہ اپنی زندگی کا جواب دے چکی ہے۔ فطرت آپ سب جانتے ہیں، حقیقت کو کہتے ہیں، قدرت کو کہتے ہیں، نیچر کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اسی انسان کی حقیقت سے آشنا تھا، وہ حقیقت شناس تھا، وہ حقیقت کو پہچاننے والا تھا، وہ حقیقت کو سمجھنے والا تھا۔ اسی طرح اقبال کی اسی نباز فطرت کے اور اسی حقیقت شناسی کے تناظر میں ہم اس کی نظم جوابی شکوہ جب پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ اقبال کس طرح ایک نباز فطرت تھی۔ یہ تھے وہ الفاظ جو اقبال کے حالاتی زندگی میں اس کا استعمال ہو چکے اور جو معنی طلب ہے۔ ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آ رہی اور جس کی معنی آپ کو آسانی سے مطلب کہ ذہن نشین نہیں ہوتے، اسی وجہ سے میں نے آپ کو اس کی مطالب، اس کی جو معنی ہے اور یہ جو مشکل الفاظ ہیں اس کی تفہیم کرائے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال کی اس حالاتی زندگی میں آخری سرے پر جب اس کا اختتام ہو چکا ہے، اقبال کی کچھ تصانیف کے نام لکھی گئی ہیں۔ اب اقبال کی جو کچھ تصانیف کے نام لکھی گئی ہے، ان میں سے کچھ تصانیف کے نام میں آپ کے سامنے اس بورڈ پہ لکھ چکا ہوں، جس میں میں نے لکھا ہے کہ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغانی حجاز، زبور عجم اور علمی اقتصاد یا علمی اقتصادیات وغیرہ۔
ابھی ہم کو یہ بتانے چاہوں گا کہ یہ جو اقبال کی کتابیں ہیں، یہ جو اقبال کی تصانیف کی نام ہے، اس کی مطلب، اس کی مطالب کیا ہے اور اس کے اندر اقبال نے کیا لکھا ہے۔ پہلے نمبر پہ جو ہے اقبال کی مشہور تصنیف کا نام ہے بانگ درا۔ بانگ درا یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کی معنی میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں کہ قافلہ رخصت ہونے کے وقت جرس یا گھنٹی کی آواز۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں یہ جو آمد و رفت کی ذرائع ہے، گاڑیاں ہیں، موٹر کار ہے، بڑی بڑی لاریاں ہیں، اسی طرح جو ہے نا جہاز ہے، یہ اس وقت میں اویلیبل نہیں تھے۔ لوگ دور دراز کی سفر ایک قافلے کی شکل میں گھوڑوں، خچروں یا گدوں اور اونٹوں پر کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ قافلے کسی بھی جگہ کے لیے کسی بھی سفر پر روانہ ہوتے تھے تو اس کا ایک سردار ہوا کرتا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک گھنٹی یا جرس ہوا کرتا تھا۔ جب قافلہ رخصت ہوتا تھا، روانہ ہو جاتا تھا، تو وہ گھنٹی وہ جو ہے نا بجاتے تھے۔ اسی گھنٹی کی آواز کے ساتھ ہی وہ قافلہ روانہ ہو جاتا تھا۔ کہیں وہ سٹے کیا کرتے تھے تو پھر بھی جو ہے نا اسی گھنٹی کے بجنے کے ساتھ وہ لوگ سٹے کرتے تھے، پھر وہاں سے جب روانہ ہو جاتے تو پھر اس کی آواز بجتی تھی۔ تو بانگ درا قافلہ رخصتی کے وقت گھنٹی یا جرس کی جو آواز ہوتی ہے، لیکن یہ اقبال کی ایک مشہور تصنیف کا نام ہے جس میں اقبال نے نظمیں، غزلیں دونوں لکھی ہیں۔ اس کے بعد ہے بالی جبریل۔ بال کہتے ہیں پر کو، جبریل علیہ السلام جو ایک مقرب فرشتہ بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جو ایک فرشتہ ہے اس کے پر یا بال یا شہ پر، اور اگر یہ بھی اس کی شاعری کی کتاب ہے۔ ضرب کلیم، ضرب کیا ہوتا ہے؟ چوٹ، زخم، چرکا، اور کلیم یہ آپ سب جانتے ہیں کہ کلیم اللہ یہ لقب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جو کلیم اللہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جب وہ فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تو وہ اپنی کچھ ہی چند ہی مٹی کے برابر جو دوست تھی اس کو اپنے ساتھ روانہ کر کے جب وہ دریائے نیل تک پہنچ گئی تو اپنی عصا، اس کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ دریائے نیل اس سے دریائے نیل مارا۔ جب وہ دریائے نیل میں مارا اپنی عصا کو تو دریائے نیل دو ٹکڑے میں بٹ گیا اور اسی کے بیچ میں ایک رستہ بن گیا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ضرب کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی چوٹ جس سے دریائے نیل دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، بٹ گیا تھا، بٹوارا ہو گیا تھا اس کا۔ مطلب اس کا یہ ہو گیا کہ ضرب کلیم کا مطلب ہے معجزانہ طاقت، حالانکہ یہ طاقت کسی بھی انسان میں نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، یہ ایک معجزہ تھا۔ یہ بھی اقبال کی ایک تصنیف کا نام ہے۔ اگلا ہے ارمغان حجاز۔ ارمغان کسی کہتے ہیں؟ ہدیے کو کہتے ہیں ارمغان، تحفے کو کہتے ہیں، سوغات کو کہتے ہیں، اور حجاز آپ سب جانتے ہیں، سعودی عرب۔ اگلا ہے کہ زبور عجم۔ زبور تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک آسمانی کتاب کا نام ہے جو داؤد علیہ السلام پر اسی کتاب کی نزول ہو گئی تھی، آسمانی کتاب ہے، یا اس کو ہم نغمات داؤد علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ لفظ ہے عجم، عجم مین غیر عربی، یعنی عجم کا نغمہ یا نغمہ عجم یا عجم کی کتاب۔ اور اس میں ایک اقبال کے نثری کتاب کا نام ہے علم اقتصاد۔ اقتصاد کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو ہم علمی معاشیات بھی کہتے ہیں، جس کی کہتے ہیں کہ فلاں بندے کی اقتصادی حالت خراب ہے، یا اس کی معاشی حالت خراب ہے، یا اس کی اکنامکلی حالت خراب ہے، یا اکنامکس۔ تو علمی معاشیات میں یہاں بھی ایکسپلین بھی کر چکا ہوں کہ وہ علم جس میں دولت کی پیدائش اور تقسیم سے بحث کی جاتی ہے، یعنی آمدن سے اس کی بحث ہوتی ہے، پیداوار اور رسد سے اس کا مطلب کہ سروکار ہوتا ہے۔ یہ تھی اقبال کی بایو ڈیٹا یا حالات زندگی۔
جس میں آپ سب کو معلوم ہوا کہ اقبال کی پیدائش کب اور کہاں پر ہوئی ہے، اس کی وفات کب اور کہاں پر ہوئی ہے، اس نے اپنی تعلیم کہاں پر حاصل کی ہے، پھر اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کہاں سے کیا، کون کون سی پیشوں سے وہ وابستہ تھے، کون کون سی اہم زبانوں پر اس کو عبور حاصل تھا، اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں اس کے مطالب اور مفاہیم بھی میں نے آپ کو تفہیم کرائی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے کچھ تصانیف کے نام بھی میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، اور میں نے آپ کو صراحت سے سمجھایا کہ اس کی معنی کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب سمجھ چکے ہوں گے، اسی لیے اگلے لیکچر کے لیے، اگلی کلاس کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔